يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول حدیث کی مختلف کتابوں میں آیا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں: لا ينبغي للمؤمن ان يضل نفسه، یعنی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو دلیل کرے. تو پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہے کوئی آدمی خود ہی دلیل کرے اپنے آپ کو؟ تو آپ نے جواب دیا: یتعرض من البلاء الی ما لا یطیق، وہ ایک ایسی بلا کا سامنا کرے جس سے نپٹنے کی اس کا طاقت نہیں. اس حدیث کو بہت دنوں جانتا ہوں، بہت سوچتا رہا. سچی بات ہے کہ آج ہی میری ساری اس کا مطلب آیا. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، آپ کا معاملہ ہر وقت پیش آتا ہے انسان سے، پتھر سے نہیں، سمندر سے نہیں، انسان سے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دو فیکلٹی کے ساتھ. ایک ہے کانشنس، ایک ہے ایگو. ایگو کا مطلب ہوتا ہے آنا، کانشنس کا مطلب ہوتا ہے ضمیر. ہر انسان کے اندر دو فیکلٹی ہیں، ایگو اور کانشنس. دونوں کی صفتیں الگ الگ ہیں. اگر آپ انسان کی ایگو کو ٹچ کریں تو بھڑک اٹھے گا، وہ اس کے اندر آروگنس آ جائے گا، وہ چاہے گا کہ آپ کو زیر کرے. اس کے برعکس اگر آپ اس کے کانشنس کو ٹچ کر لیں تو اس کے اندر ماڈسٹی آئے گی، اس کے اندر جھکاؤ آئے گا، تواضع آئے گی. تو سارا معاملہ زندگی کا ہی ہے کہ جن لوگوں کے بیچ میں آپ ہیں، سماج میں، خاندان میں، تو بار بار آپ کا ان سے کوئی معاملہ پیش آتا ہے. ہر انسان سے، چاہے آپ کی میاں بیوی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں. تو ہر بار یہ موقع ہوتا ہے آپ کو کہ آپ اس کے ایگو کو ٹچ کریں یا اس کے کانشنس کو. اگر آپ نے اس کے ایگو کو ٹچ کر دیا، مثلاً کوئی سخت بات کر دی، چلو تم کچھ جانتے، تو وہ کیا پتا، تو اس کا ایگو بھڑک اٹھے گا. اس کے برعکس اگر آپ کہیں میرے بھائی آؤ بیٹھ کر بات کریں، ہم ڈسکس کریں، تو آپ نے اس کو کانشنس کو ٹچ کیا. دیکھیے، کانشنس کو ٹچ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آدمی کے اندر ماڈسٹی آتی ہے، اعتراف آتا ہے، تواضع آتی ہے، سبمیشن رہتا ہے. اور جب یہ سب آ جائے تو انسان سے ڈیل کرنا بہت آسان ہے. اگر آدمی کے کانشنس کو آپ نے جگا دیں تو اس سے ڈیل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان. کون آپ کی بات مانتا چلا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ اس کے ایگو کو ٹچ کر دیں، اس کی انا کو بھڑکا دیں، تو کیا ہوگا، بات بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی، آتے کہ ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، اور آگے بڑھ کر لڑائی شروع ہو جائے گی، نفرت بڑھے گی. تو کانشنس کو ٹچ کرنے میں آپ جیتتے ہیں، ایگو کو ٹچ کرنے میں آپ ہارتے ہیں. کیوں؟ جب آپ نے کسی کی ایگو کو ٹچ کر دیا، اس کے آنا کو بھڑکا دیا آپ نے، تو اس کے اندر آروگنس آئے گا، وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہے گا.
آپ کو ہیوملیٹ کرنا چاہے گا اور دونوں میں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا. اچھا فرض کیجئے کہ آپ جیت گئے, وہ ہار گیا, تب بھی بات ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ ہارنے والا آدمی اپنی ہار کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہارنے کے بعد اس کے اندر کیا جا پڑتا ہے؟ انتقام. اپنے ہار کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے انتقام لوں. یعنی سیدھے نہیں لڑ سکتا تھا تو کچھ اور کروں. اب پھر آپ نے اس کو ہرا دیا فرض کیے تو اس کا انتقام ڈبل ہو جائے گا. تو ایک چین پیدا ہو جائے گا ریئیکشن کا. تو آپ کو زندگی میں اس وژڈم کو پکڑنا ہے, اس حکمت کو, کہ لوگوں سے ڈیل کرنے میں آپ کبھی بھی اس کی ایگو کو نہ چھیڑیں, اس کے انا کو نہ بھڑکائیں. یعنی آپ جب فخر کی بات کریں گے, ڈانٹ ڈپٹ کی بات کریں گے, اشتعال بھڑکانے کی بات کریں گے, تو اس کا ایگو بھڑکے گا, ایگو اس کا جاگ اٹھے گا. اس کے بعد اگر آپ جھک جائیں, نرمی سے بولیں, اپنی غلطی کو جلدی سے مان لیں, دوسرے کا اعتراف کریں, تو اس کا کانشنس جاگے گا, وہ سبمیشن اس کے اندر آ جائے گا. اور پھر جب ایسا ہوگا تو وہ بہت جلد ماننے کو تیار ہو جائے گا. وہ ڈٹھائی نہیں کرے گا, اپنی بات پہ اکڑے گا نہیں. تو زندگی کا راز یہ ہے کہ آپ اجتماعی زندگی میں, سوشل لائف میں لوگوں سے جب ڈیل کریں, لوگوں سے معاملہ پیش آئے آپ کا, تو ہمیشہ یہ کیجیے کہ اس کو اوائڈ کیجیے کہ ان کا انا بھڑک اٹھے, ایگو بھڑک اٹھے. ہمیشہ کوشش کیجیے کہ ان کی کانشنس جاگے.